اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پورے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا، اس لیے کہ ان کا ایمان بن جائے کہ قیامت والے دن بھی اسی طرح مردوں کو اٹھایا جائے گا، اور ہر آدمی سے ہر اس کے اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اور ہر اعمال سے اللہ واقف ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جب بنی اسرائیل والوں نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کا یقین بن جانا چاہیے تھا، ان کو اللہ کے رسول کی بات پر یقین آ جانا چاہیے تھا۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک، اس کے بعد اب مردے کو زندہ ہونے کے بعد ان کا یقین اللہ پر بن جانا چاہیے تھا، لیکن اس معجزے کے بعد کیا اثرات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو اللہ کی بات سمجھنا نہیں چاہتے، جو اللہ کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی مثال پتھر سے دی ہے کہ ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پتھر بھی بہت سارے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دل پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے جس طرح یہ بارش ہوتی ہے تو بارش ایک اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو زمین جو ہے بنجر زمین وہ اپنا سبزہ، کہیں سے پھول، ہر چیز جو وہ خزانے اگاتی ہے۔ تو جس طرح بارش اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے اصل میں کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہی بارش زمین پر ہوتی ہے تو زمین زرخیز ہوتی ہے، تو اپنے اندر اس کے جو خزانے ہوتے ہیں وہ اگاتی ہے۔ کہیں سے پھول اگ رہے ہیں، کہیں سے پھل اگ رہے ہیں، کہیں سے ڈرائی فروٹ اگ رہے ہیں، اور وہی بارش پتھروں پر ہوتی ہے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو جن کے دل زرخیز ہوتے ہیں، ایمان سے زرخیز ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تو قرآن سن کر اللہ کی رضا حاصل کرنے لگ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں ان پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے، لَمَا، البتہ، يَتَفَجَّرُ، پھوٹ نکلتی ہیں، مِنْهُ، سے، الْأَنْهَارُ، نہریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے نہیں بنائے، پتھروں میں بھی ایسے پتھر اللہ نے بنائے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف حکم دیتے ہیں تو ان سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا الیاسی مسجد کہ جب سے پاکستان بنا ہے، ہم دیکھیں ایک پتھر سے پانی آ رہا ہے اور اتنی موٹی دھار کے اندر آ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ جب اللہ کا حکم سنتے ہیں پتھر بھی تو ان سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایسے انسانوں میں سے ایسے بھی انسان ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ عالم بنتے ہیں۔ جس طرح پتھروں نے حکم سنا تو ان سے نہر جاری ہو گئی، اب اس سے تمام چرند پرند انسان جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی انسان ایسے ہیں کہ جب اللہ کی بات ان کو سمجھ میں آتی ہے پھر وہ عالم بنتے ہیں، اور پھر عالم بنتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان سے جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهَا، اسے، لَمَا، البتہ، يَشَقَّقُ، پھٹ جاتا ہے، فَيَخْرُجُ، پھر نکلتا ہے، مِنْهُ، اسے، الْمَاءُ، پانی۔ اب پتھروں میں سے ایسے بھی پتھر ہیں جن سے نہر تو جاری نہیں ہوئی
لیکن اللہ کا حکم سنا تو اس میں سے تھوڑا سا چشمہ جاری ہو گیا، تھوڑا تھوڑا پانی۔ یعنی انسانوں میں سے ایسے بھی انسان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہیں، عالم تو نہیں بن سکے لیکن اللہ تعالیٰ کی تھوڑی تھوڑی بات جو ہے وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے لما البتہ یہبطُ گر پڑتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ اور پتھروں میں سے ایسے بھی پتھر ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں گے بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں سے پتھر جو ہے وہ اللہ سے ڈر کر وہ نیچے گر جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے کہ انسانوں میں سے ایسے بھی انسان ہیں کہ جو عالم تو نہیں بن سکے، اللہ کی بات آگے پہنچانے والے تو نہیں بن سکے، لیکن اللہ کی بات سنتے ہیں اور عمل شروع کر دیتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے اعمال کا پتہ ہے، کس کے دل میں ایمان ہے، کس کا دل ایمان سے زرخیز ہے۔ جو اللہ کا قرآن سن کر جس کے دل کے اوپر ایمان لے آتا ہے وہ زرخیز زمین کی طرح ہے، اور جس کا دل اللہ کے قرآن کو سن کر جو عمل نہیں کرتے، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دل پتھروں جیسے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر بھی اللہ نے ایسے نہیں بنائے۔ افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے، وقت اور تحقیق کانا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفون وہ اسے بدل ڈالتے تھے من بعد اس کے بعد ما اکلوہ جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ توقع رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ عیسائی اور یہودی کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے، انہوں نے اللہ کے کلام کو خود سنا، اور خود سننے کے بعد جب واپس قوم کے اندر آئے تو اللہ کے کلام کو بدل ڈالا۔ تو آج بھی آپ کو بہت سارے علماء ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم توقع رکھتے ہو ایسے لوگوں کو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے جب ان میں سے ایک گروہ، سارے کے سارے نہیں، کچھ لوگ ان میں سے ایک گروہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر اسے بدل ڈالا، من بعد ما عقلوا اس کے بعد جو انہوں نے سمجھ لیا۔ یہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی، ان کو بات پوری سمجھ آ گئی۔ اب جس طرح آج کسی بھی آستانے پر کوئی چیز ذبح کی جائے وہ حرام ہے، اب یہ تمام مولویوں کو یہ بات پتہ ہے۔ اب پورے پاکستان میں جس مرضی مولوی صاحب سے آپ پوچھیں کہ بھئی قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہے، وہ کہیں گے نہیں جائز، اور وہاں نظر و نیاز کرنی جائز ہے، نہیں جائز، لیکن یہاں پر ان کو منع بھی نہیں کرتے اور وہ ان سے نظر و نیاز قبول بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ آئی بھی ہے، لیکن یہ بیماری ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ کے کلام کو انہوں نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالا۔ وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے، انہیں پتہ ہے کہ ہم ایسے برے کام کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔